کراچی میں 5 منزلہ رہائشی عمارت زمین بوس، لیاری کے علاقے بغدادی میں عمارت کا ملبہ کا ڈھیر پھیلا ہوا ہے، 10 افراد جان سے گئے، مزید ہلاکتوں کا خدشہ، ملبے سے خواتین سمیت 8 زخمیوں کو نکالا گیا، متعدد افراد کے ملبے تلے دبے ہونے کا خدشہ، متاثرہ عمارت میں 70 سے زائد افراد رہائش پذیر تھے، ہیوی مشینری کی مدد سے ملبہ ہٹانے کا کام جاری ہے، متاثرہ عمارت کے ساتھ والی عمارت کو بھی خالی کروا لیا گیا ہے، مزید کسی بھی حادثے سے بچنے کے لیے متاثرہ عمارت کی بجلی اور گیس کی لائنوں کو کاٹ دیا گیا۔ کراچی کا قدیم علاقہ لیاری 5 برسوں میں کم از کم 59 جنازے، بلدیاتی اداروں کی غفلت یا بدعنوانی، لیاری کی عمارتیں موت کے کنویں ثابت ہو رہی ہیں۔ لیاری میں گزشتہ 5 برسوں کے دوران عمارتیں منہدم ہونے کے کم از کم 4 بڑے واقعات رپورٹ ہوئے ہیں۔ 2020 میں عمارتیں گرنے کے سب سے زیادہ واقعات پیش آئے۔ مارچ میں 1 منزلہ عمارت گرنے سے 2 افراد جاں بحق ہوئے، جون میں 2 واقعات میں 47 افراد جان سے گئے۔ تازہ ترین واقعہ آج بغدادی میں پیش آیا، جہاں اب تک 9 افراد ہلاک ہو چکے۔ اور وفاق کی سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 10% اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری، گریڈ 1 سے 22 تک کے ملازمین اور افسران کی تنخواہوں میں 30% ڈسپیٹری ریڈکشن الاؤنس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا۔ وزارت خزانہ کے نوٹیفیکیشن کے مطابق تنخواہوں میں اضافے کا اطلاق 1 جولائی سے ہوگا، جو جاری بنیادی تنخواہ پر کیا گیا ہے۔ ڈسپیٹری ریڈکشن الاؤنس کا اطلاق 30 جون 2022 کی بنیادی تنخواہ پر دیا جائے گا۔ 1 جولائی 2022 کے بعد بھرتی ہونے والوں کو 2017 کی بنیادی پے اسکیل کی بنیاد پر الاؤنس ملے گا۔ بھارت نے پاکستان پر حملہ کر کے خطے کا امن خطرے میں ڈالا، پاک فوج نے بھارتی جارحیت کا بھرپور جواب دیا، بہادر افواج نے فیلڈ مارشل کی قیادت میں وطن کا دفاع کیا، بھارت پانی کو بطور ہتھیار استعمال کر رہا ہے، وزیراعظم شہباز شریف کا آذربائیجان میں اقتصادی تعاون تنظیم اجلاس سے خطاب، کہا کہ پانی 24 کروڑ افراد کی لائف لائن ہے، بھارت کی جانب سے سندھ طاس معاہدے کی معطلی ناقابل قبول ہے، بھارت کو ایسا نہیں کرنے دیا جائے گا۔ 2 ایٹمی طاقتوں کے درمیان جنگ کا خطرہ پہلے سے زیادہ ہو گیا، بھارت دہشت گردی کے ہر واقعے پر جنگ کو معمول بنانا چاہتا ہے، جنگی رویہ بھارت اور پاکستان دونوں کے مفاد میں نہیں، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا الجزیرہ کو انٹرویو، کہا کہ موجودہ نسل کو ماضی کی غلطیوں کی سزا نہیں دے سکتے، بھارت میں انسانی حقوق کی پامالیوں پر خاموش نہیں رہ سکتے، بھارت نے پہلگام واقعے کے ثبوت اپنے لوگوں اور عالمی برادری کو نہیں دکھائے۔ شمالی وزیرستان میں بھارتی سرپرست خوارج کی دراندازی ناکام، حسن خیل میں سیکیورٹی فورسز کے ساتھ سخت فائرنگ کا تبادلہ، 30 دہشت گرد ہلاک، قبضے سے بھاری مقدار میں اسلحہ اور بارودی مواد برآمد، ISPR کا ایک بار پھر عبوری افغان حکومت پر سرحدی علاقوں میں دہشت گردوں کی نقل و حرکت روکنے کے لیے فوری اور مؤثر اقدامات کرنے پر زور، صدر وزیراعظم اور وزیر داخلہ کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ خیبر پختونخوا میں تحریک عدم اعتماد کی بازگشت، PTI میں اندرونی اختلافات شدت اختیار کر گئے، گنڈاپور کی مخالفت کے بعد جنید اکبر کا بھی پارٹی کی صوبائی صدارت چھوڑنے پر غور، جنید اکبر نے بانی PTI کو استعفیٰ دینے کا پیغام بھی پہنچا دیا۔ الیکشن کمیشن نے خیبر پختونخوا میں سینٹ الیکشن کا شیڈیول جاری کر دیا، خیبر پختونخوا میں سینٹ الیکشن 21 جولائی کو ہوں گے، خیبر پختونخوا کی 7 جنرل 2 خواتین کی نشستیں پر الیکشن ہوں گے، خیبر پختونخوا کی 2 ٹیکنوکریٹ سیٹوں پر بھی الیکشن ہوگا۔ تحریک انصاف کا تحریک چلانے کے لیے پلان تیار، بانی PTI کی 10 محرم الحرام کے بعد تحریک شروع کرنے کی ہدایت، بانی PTI کی بہن علیمہ خان کہتی ہیں بانی سے جیل میں تمام سہولیات واپس لے لی گئیں۔ حضرت سعد رفیق نے PTI اراکین پنجاب اسمبلی کو ڈی سیٹ کرنے کی روایت کو غلط قرار دے دیا، سوشل میڈیا پیغام میں لکھا اختلاف جمہوریت کا حسن ہے، گالی کلچر ناقابل قبول ہے، اسپیکر کو معطلی کا اختیار ہے، ڈی سیٹ کا نہیں، طلال چودھری بولے ہنگامہ آرائی گالم گلوچ کے بعد اسپیکر نے ریفرنس بھیجا، افسوس ہے اپوزیشن نے اسمبلیوں کو گالم گلوچ کا اکھاڑا بنا لیا۔ وزیراعلیٰ پنجاب کا DHQ اسپتال پاک پتن کا دورہ، 1 ہفتے میں 20 بچوں کی اموات پر ایکشن، MS ڈاکٹر عدنان غفار، CEO ہیلتھ ڈاکٹر سہیل اصغر گرفتار، وارڈز میں AC بند، ادویات نہ ملنے پر وزیراعلیٰ مریم نواز برہم، کہا کہ سٹور میں ادویات موجود پھر بھی باہر سے منگوائی جا رہی ہیں، عوام کو ادویات کیوں نہیں مل رہی، اسپتال کے عملے سے ملی بھگت پر 3 پرائیویٹ لیبز سیل، مریم نواز کا DC پاک پتن کو بھی چارج چھوڑنے کا حکم۔
वज़ीर-ए-आज़म का ECO समिट के मौके पर मुलाकातें। शहबाज शरीफ की सदर आज़रबाईजान इल्हाम अलीयूफ से मुलाकात। दोनों मुल्कों की क़यादत का तिजारत और सरमायाकारी शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात के मुख्तलिफ पहलुओं पर तफसीली जायज़ा। ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान से मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और ईरान के माबैन तमाम शोबों में जारी दो तरफ़ा ताउन का जायज़ा लिया।